السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ کل عمران خان صاحب نے ایک آفر دی جو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو آفر دینی چاہیے تھی۔ اتنا بڑا کیا کہتے ہیں اسٹرگل کرنے کے باوجود، اتنی محنت، اتنی لگن، اتنی عوام کو موبلائز کرنے کے باوجود، عوام کے اندر اتنا شعور پیدا کرنے کے باوجود، عوام کے اندر ایک بیانیہ کیا کہتے ہیں سسٹین کرنے کے باوجود، ان کے دماغوں میں یہ چیز ڈال دینے کے باوجود کہ میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، میں کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ جیسے کہ 5 سال جو پونے 4 سال عمران خان صاحب نے حکومت کی ہے، اس کے اندر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اپوزیشن کے ساتھ عمران خان صاحب نے کبھی ہاتھ ملایا ہو یا مطلب کہ بیٹھ کر کوئی بات کی ہو، مذاکرات کی۔ تو کل عمران خان صاحب نے کیا کہتے ہیں ڈائیلاگ کی آفر کی اپوزیشن کو، حکومت کو۔ اب تو ظاہر وہ حکومت میں ہے، تو حکومت کو آفر کی عمران خان صاحب نے۔ اب عمران خان صاحب نے آفر کی ہے تو مجھے کل ہی جیسے ہی انہوں نے آفر کی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ حکومت اس کو سیریس لینے کی بجائے یا اس کے اوپر سنجیدہ کوئی بات کرنے کی بجائے حکومت ضرور یہ بات کرے گی کہ یہ عمران خان صاحب کی ناکامی کی وجہ سے ہے، وہ اب فیل ہو چکے ہیں، وہ شکست کھا گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب عمران خان صاحب یو ٹرن لے رہے ہیں۔ یعنی کہ یہی انہوں نے کہنا تھا، اور کیا کہہ سکتے تھے۔ یہ عمران خان صاحب نے کس لیے آفر دی، اس کے اوپر آج میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اور کتنے کی یہ مؤثر آفر تھی اور اس کے اوپر رد عمل کیا آیا۔ کون سی جماعت نے، کس جماعت نے پی ڈی ایم کی، کیونکہ پی ڈی ایم میں 16-17 جماعتوں کا ایک مرکب ہے، ایک مجموعہ ہے، مربع ٹائپ بنا ہوا ہے۔ تو کون سی جماعت نے آ کر اپنا رد عمل اس کے اوپر دیا، یہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پچھلے 70 سالوں میں جب بھی سیاسی پارٹیز بیٹھی ہیں تو ان کے ڈائیلاگز کرانے میں کون ذمہ دار تھا، یا ان کے ڈائیلاگز جو ہوتے تھے اس میں کون اہم کردار ادا کرتا تھا۔ یہ چیزیں آج میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے سمری کے اوپر سائن کر دیے، اور سائن شدہ سمری عمران خان صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ ذرائع سے یہ ہمیں علم ہوا کل، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جب آپ کہیں گے ہم پنجاب اسمبلی کو ڈیزولو کر دیں گے، جب بھی آپ کہیں گے۔ تو یہ چیز ایک ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو ایک خاص قسم کی اسپیکولیشنز، رومرز پھیلا رہے تھے، کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اور کاف لیگ کے حوالے سے، کہ جی عمران خان صاحب کے اور پرویز الہی صاحب کے جو سوچ ہے وہ الگ الگ ہے، دونوں الگ الگ پارٹیز ہیں، اور ہو نہیں سکتا کہ پرویز الہی صاحب اپنے مفاد سے ہٹ کر کوئی اس طرح کا ڈیسیجن لیں اور اسمبلی ڈیزولو کریں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی کہ یہ ایک خاص قسم کا جو لفافوں کا اور لفافیوں کا ایک مرکب ہے۔ پاکستان کے جرنلسٹ جو ہیں کچھ، وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے تھے، بہت سی میں نے سنی، اور اس کے اوپر آج بھی میں نے بلکہ دیکھا کہ کیا اس طرح کے سوال مطلب کہ میڈیا پہ چل رہے تھے کہ کیا پرویز الہی صاحب اسمبلی ڈیزولو کریں گے، کیا پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے، کیا وہ اپنے 10 ممبرز کے ساتھ عمران خان صاحب کے کھڑے رہیں گے۔ لیکن پرویز الہی صاحب نے بڑا کلیئر کٹ انہوں نے جو بھی کہا، اور اوپر سے مونس الہی کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی، اور مطلب کہ پچھلی جو حکومت پاکستان تحریک انصاف اور باجوہ صاحب کے ریلیشن کے حوالے سے کہ دریاؤں کے اور سمندر کے رخ موڑ دیے پی ٹی آئی کی طرف، تو یہ ساری مشروط کی جا رہی تھی، ساری پی ٹی آئی کے مطلب کہ اگینسٹ پھیلائی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی میں اور کاف لیگ میں کوئی تفرقہ تفریق وغیرہ پیدا ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ پرویز الہی صاحب نے یہ سمری سائن کر کے ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کے ہینڈ اوور کر دی کہ اب آپ جانیں
جب آپ ہمیں کہیں گے ہم اس کو ڈیزالو کر دیں گے، یہ آپ کی امانت ہے، اور ہم پنجاب میں پہلی بونس چل رہے ہیں، بونس کے طور پر چل رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈائیلاگز ہیں، ڈائیلاگز کسی بھی سیاسی پارٹی یا ملک میں جب بھی کوئی پارٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے کسی ایشو کے اوپر، تو ڈائیلاگز ٹیبل ٹاک کے بغیر وہ حل نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اب حالات ہے پاکستان کے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں، تو وہ ڈائیلاگ کے بغیر حل ہو بھی نہیں سکتی ہے کسی صورت میں۔ تو بہت ضروری تھا کہ ڈائیلاگ کی آفر آتی کسی جانب سے۔ عمران خان صاحب نے ڈائیلاگ کی آفر کیوں دی؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو ملک دیوالیہ ہونے کے بالکل دہانے پر کھڑا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مل جل کر اس کو کیا کہتے ہیں بچایا جائے، اور ڈائیلاگ کر کے، تاکہ جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جو کرپٹ ٹولہ ہے، ان کے ساتھ میری ٹیم بیٹھے اور ڈائیلاگ کرے، اور ڈائیلاگ سے الیکشن کی ڈیٹ ہمیں دی جائے، الیکشن کی طرف جایا جائے۔ ایک ہی ایجنڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور ان کے چیئرمین کا کہ ارلی الیکشن کا، تو کسی نہ کسی طریقے سے ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے، ملک میں جو اس قسم کی مطلب کہ ایک سچویشن انسٹیبلٹی بنی ہوئی ہے پولیٹیکل، اس کو نکالنے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ ہلکی سی فلیکسیبلٹی پی ڈی ایم کو دی ہے۔ مگر پی ڈی ایم نے جو آگے سے ریئیکشن دیا ہے اس کے اوپر میں ذرا آپ کو بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا ایک اچھا سائن تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کو ٹیبل ٹاک کی آفر دی، کیونکہ پیچھے 70 سالہ ہسٹری اگر آپ اٹھائیں تو پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھیں تو جب بھی سیاسی پارٹیز کے اختلافات ہوئے ہیں اس لیول تک، اس حد تک، تو بیچ میں کردار ادا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، ان کو بٹھانے میں، ان کو توڑنے میں، ہر حالت میں پولیٹیکل پلیئر کو کردار ادا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کہتے ہیں اپنا رول ادا کرتی رہی، اور سیاسی جو پلیئر تھے ان کی اپنی جو ایک پہچان تھی یا اپنا وہ ایک جو سٹیٹس تھا، وہ کیا کہتے ہیں اتنا مضبوط نہیں رہا کہ وہ خود ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے بات کر سکیں، اپنے مسئلے حل کر سکیں۔ اب اس بار ایسا نہیں ہے، اب عمران خان صاحب نے فرسٹ ٹائم خود یہ آفر کی ہے، اور اس کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں زبردست رد عمل آنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز کو بیٹھ کے سالو کرتے ہیں۔ لیکن پی ڈی ایم نے آگے سے کیا کہا، پوری پی ڈی ایم میں سے صرف نون لیگ نے جو بیان دیا ہے، جس میں کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور سعد رفیق صاحب نے ایک کانفرنس کی ہے، اس کا احوال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹائم پر ہی الیکشن ہونے ہیں، جو مرضی ہو جائے، اگر کوئی مہم بازی کرنی ہے تو وہ بھی عمران خان صاحب کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ ٹائم پر ہونا چاہیے۔ الیکشن اگر ٹائم پر نہیں ہوتا تو ہم کسی حالت میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں دینے والے، چاہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، چاہے اسلام آباد پہ یلغار کرتے ہیں، چاہے جو مرضی کریں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنے 4.25 سال کی حکومت میں اپوزیشن کو کبھی سلام تک نہیں دیا، یعنی کہ جب وہ اسمبلی میں بھی آتے تھے تو اپوزیشن کے بینچز سے پھلانگتے پھلانگتے آگے نکل جاتے تھے، اتنی تیزی سے آتے تھے کہ آئی کنٹیکٹ تک نہ ہو پائے، ٹھیک ہے، اپوزیشن کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں انہوں نے بیان کی۔ دوسرا ان کا رد عمل یہ تھا کہ ہم کسی حالت میں جو نون لیگ کا یہ موقف ہے، ابھی پی ڈی ایم پوری کا نہیں آیا کیونکہ پی ڈی ایم کے آگے اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں اور وہ ملیں گی، بیٹھیں گے، آگے سربراہ جو ہیں تو اس کا ایک رد عمل تیار ہوگا، پھر آئے گا۔ لیکن نون لیگ کی جو مشاورت ہوئی ہے اس کی اندر کی کہانی یہ ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ اس کو لنگر کیا جائے، اس بیانیے کو، اور اس کو لٹکایا جائے، جتنا ہو سکے لٹکایا جائے، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے لٹکایا جائے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ بذات خود یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری سیاست کا جو جنازہ ہے وہ نکل چکا ہے ان 8 مہینوں کے اندر۔ جو دعوے تھے بڑے بڑے کر کے آئے وہ دھڑے کے دھڑے رہ گئے، مگر پھر بھی عمران خان صاحب نے ان کو ایک لاسٹ چانس دیا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے ڈائیلاگز کی بات کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ڈائیلاگز ہونے چاہیے،
پارٹیز کے اندر اختلافات ختم ہوتے ہیں، ملک سٹیبل ہوتا ہے، ملک کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور لیکن آپ نے ساتھ ہمیں دھمکی لگائی ہے، اور دھمکی والے ڈائلاگز جو ہے وہ ہم نہیں۔ دوسرا ایجنڈا جو ہے آپ کا جو بھی ہے، مشروط قسم کے جو ڈائلاگ ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، غیر مشروط ڈائلاگ ہونے چاہیے۔ پہلے ماحول بنائیں، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا بیہیویئر ٹھیک کریں، ماحول بنائیں، پھر ہم اس کے اوپر بیٹھیں گے، سوچیں گے، بات کریں گے، تب جا کے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کئی بار اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے کہ الیکشن کی اگر آپ کو ڈیٹ چاہیے تو وہ اس طرح نہیں ملے گی کہ آپ پنڈی میں جائیں دھرنا دیں، یا مطلب اسلام آباد میں جائیں، یا اسمبلیاں تحلیل کریں، یا جو بھی کریں، ڈائلاگ پر آئیں، ڈائلاگ سے بات کریں گے، تب کوئی آپ کو الیکشن کی ڈیٹ مل سکتی ہے۔ وہ بھی ہم نے دینی ہے، پنڈی نے نہیں دینی، کیونکہ پنڈی اب اے پولیٹیکل ہے۔ پنڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب پولیٹیکل نہیں رہیں گے۔ تو اس سے پہلے رانا ثناء اللہ یہ بھی بات کرتے ہوئے نظر آتے رہے کہ یہ جتنے بھی ڈائلاگز ہیں، یہ ہم سب مل کر اگر بیٹھیں گے تب یہ مسئلہ حل ہونا ہے، ایسے نہیں ہونا ہے۔ انہوں نے الیکشن کے بارے میں بھی یہ باتیں کی تھی، مگر جب اس سے پہلے کئی بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اسمبلیاں توڑتے ہیں کیوں نہیں توڑتے، اگر آپ کے پاس 2 اسمبلیاں ہیں آپ توڑیں، ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب نے الیکشن کے لیے اسمبلیاں توڑنے کی بات کی تو پھر یہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں، اب ہم محاذ آرائی کریں گے، الیکشن بالکل انہی 2 اسمبلیوں ہوں گے جو اسمبلیاں توڑی جائیں گی قانون اور آئین کے مطابق۔ تو اب جب عمران خان صاحب نے مذاکرات کی آفر کی ہے، تب بھی یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، لیکن ایجنڈا جو ہے وہ مشروط نہیں ہونا چاہیے، غیر مشروط ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی ناکامی نظر آ رہی ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں 26 نومبر کو آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ نہیں نکلے، تو ان کو لگ گیا، ان کے کانوں سے دھواں نکل گیا، ان کو پتہ چلا کہ عوام ہم 25 لاکھ اکٹھی نہیں کر پائے، اس وجہ سے اب یہ ناکام ہو گئے ہیں، اب یہ ہمیں لچک دکھا رہے ہیں، آفرز دے رہے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب مزید ان کو اب کوئی آفرز دیں گے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے جو آفر دی ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں محدود مدت تک کے لیے، انہوں نے ساتھ تھریٹ بھی دیا ہے کہ میں اسمبلیز ڈیزولو کروں گا۔ تو اسمبلیز ڈیزولو ہوتی ہیں تو کیا ہوگا جی، اسمبلیز ڈیزولو ہوتی ہیں تو واضح طور پہ حکومت کی حکمت عملی آپ کے سامنے، وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم دونوں اسمبلیوں میں جو وقت ہے الیکشن کا اس میں الیکشن کروائیں گے۔ یہ چیزیں تھیں، مزید آگے چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔